جب استغفار کے ساتھ توحید بھی موجود ہو تو انسان کی سعادت کامل ہو جاتی ہے اور اس کا عذاب ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور قدرت سے ہی ممکن ہے۔ چونکہ استغفار بہت زیادہ اہم ہے اور لوگوں کی حاجت اس حوالے سے بہت زیادہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ اے پروردگار رحم کیجئے اور مغفرت کیجئے، تو ہی غفور الرحیم ہے۔ چونکہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس امید میں ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اجر دے، اور وہ ڈرتا بھی ہے کہ اس نے صحیح طریقے سے اسے ادا نہ کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، سمجھدار لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں ہر عبادت کے بعد، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہر عبادت میں کمی کی ہے، وہ ویسے عبادت کرنے سے قاصر ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے اور جیسے کرنی چاہیے۔ اسی طرح انسان گناہوں سے بھی خالی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ گنہگار ہے، اس لیے اس کو بہت ضرورت ہے کہ کثرت سے استغفار کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل سے ندامت کا اظہار کرے، دل کے اندر ندامت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کا اعتراف ہو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی صفات کے اوپر غور کرتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ دونوں صفات کئی جگہ پر اکٹھے ذکر کیے گئے ہیں، 70 سے زیادہ مقامات پر ان کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے یا ساتھ ساتھ آئی ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ چونکہ جب تک رحمت نہیں ہوتی تب تک انسان کی مغفرت نہیں ہو سکتی، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تبھی، جب رحمت ہوتی ہے تبھی انسان کو مغفرت ملتی ہے، کیونکہ مغفرت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ چھپاتا بھی ہے اور اس کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کو ہدایت کی صحیح طریقے کا راستہ بھی دے دیتا ہے اور گناہ سے اس کو دور بھی کر دیتا ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے نفرت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے کہ ہم نے سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو بھیجا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن انہوں نے آپس میں بحث کرنی شروع کر دی، دو گروہ بن کر۔ انہوں نے کہا کہ آپ بھلائی سے پہلے برائی کو کیوں طلب کرتے ہو، اللہ سے معافی مانگو تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔